دعوت اسلامی کی جدید اور قدیم اور دیگر ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننے کے لیے عدیل احمد اتاری کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ عصر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، مگر چونکہ یہاں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں شدید بارش ہو رہی ہے، تو اگر کسی اسلامی بھائی یا پردے میں رہنے والی اسلامی بہن نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی تو وہ ہر صورت میں نماز عصر ادا کر لیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت سخت آزمائش ہے کہ اجتماع پر شدید بارش ہو رہی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ ہماری بہتری ہوگی۔ ہمارے اس اجتماع کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہو رہا۔ آپ غزوہ احد پر غور فرمائیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا بہت زیادہ سخت امتحان ہوا تھا، اور اس امتحان میں کافی مسلمان صحابہ علیہم الرضوان شہید ہوئے تھے، اور خود ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے جان سے عزیز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ تو یہ مطلب امتحان تو بہت ہی مختصر سا ہے۔ تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، یہ ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اس وقت کراچی میں بھی یہ بیان ریلے ہو رہا ہے، اور ہزارہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہوں گی، تو وہ بھی مایوس نہ ہو کہ ابھی بیان نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ کراچی کے مقابلے میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ غالباً 23 منٹ فقط ہمارے پاس رہ گئے ہیں غروب آفتاب میں۔ انٹرنیٹ پر سننے والے دنیا بھر میں جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں، وہ بھی بہرحال ہماری اس درگزر کو قبول فرمائیں۔ ہمارا دل جو ہے وہ اندر سے بہت جل رہا ہے کہ اتنی محنت سے اجتماع سجایا، اور آخری نشست میں بارش ہماری رکاوٹ بنا بظاہر۔ لیکن بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا نقصان بہت بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں آج کوئی بہت بڑی واردات ہونے والی ہو، بہت بڑی مطلب گولیوں کی بوچھاڑ ہونے والی ہو، یا دھماکے ہونے والے ہوں، اور یہ بارش اللہ تعالیٰ برسا کر دہشت گردوں کے سارے منصوبے خاک میں ملا چکا ہو۔ تو اللہ عز و جل کی مصلحتیں وہی جانتا ہے۔ میں نے آپ کو اشارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ العاقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ بالکل مایوس نہ ہو، آپ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو جتنے اسلامی بھائی کھڑے ہیں، وہ چاہے مٹی ہو کیچڑ ہو، میرا مشورہ ہے کہ اگر بیٹھ جائیں تو آپ کو شاید سہولت ہوگی۔ یا اللہ، جو یہاں مٹی میں بیٹھتے ہیں ان کو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کی کنیت آقا نے ابو تراب رکھی یعنی مٹی والا، تو اس عظیم مٹی والے کے صدقے میں مدینے کی مٹی نصیب فرما دے۔ تو جلدی تشریف رکھیے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور جلدی مدینے کی مٹی کا تصور کر کے بیٹھ جائیں، اور مدینے والے چمکدار گنبد خضرا اور نور بار مینار کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر 12 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اے مدینے کے طلبگاروں، پہلے مکہ مکرمہ ہو کر مدینے انشاءاللہ چلیں گے. تو آپ مکہ مکرمہ کا تصور باندھیں، مسجد الحرام میں حاضری دیں اور کعبۃ اللہ شریف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے ذکر میں گم ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم آمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے گناہگار سیاہکار بندے اس مدینۃ الاولیاء میں ہونے والے اجتماع میں دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں، اور جو نہیں آ پائے وہ بھی اپنے اپنے ملکوں میں اس دعا میں شریک ہیں. الہ العالمین کراچی میں بھی ہزارہا ہمارے اسلامی بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں دعا میں شریک ہیں. اے اللہ، اتنے سارے تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں ضرور تیرے متعدد بندے مقبول بھی ہوں گے، جبکہ ہم نے تو تیرے ایک ولی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتاوی میں پڑھا ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں، اچھے مسلمان، ان میں ایک ولی ہوتا ہے. تو یہاں اے اللہ بہت سارے مسلمان آئے ہیں، ضرور تیرے اولیاء بھی ہوں گے، اور اے اللہ یہ تیری مصلحت ہے کہ اس وقت تو مدینۃ الاولیاء پر رحمت کی بارشیں بصورت پانی بھی برسا رہا ہے، اور تیری رحمت سے امید ہے کہ ایسی رحمتیں بھی برس رہی ہوں گی جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اور اے اللہ اس میں بھی تیری مصلحت ہو سکتی ہے کہ تو نے چھانٹی فرما دی ہو کہ مطلب جن کو سچی حب ہے وہ بھیگتے رہیں اور بیچارے کیچڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مطلب جن کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ گھر بھی جا چکے ہوں گے. تو اے اللہ اب مزید امتحان ہم سے نہ لے، جو بیچارے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور یہ لا تعداد اس وقت موجود ہیں ان کی بھی بخشش کر دے. اے اللہ ان کے صدقے مجھ پاپی و بدکار کی بھی مغفرت فرما.
اے الہ العالمین ہم تو تجھ سے دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں جانتے، اے اللہ دعا کا قرینہ نہیں آتا، اے اللہ بس تیرا یہ کرم سب سے بڑا کرم بالائے کرم ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں عطا کر دیا۔ اے اللہ تو نے اس محبوب کا دامن کرم دیا کہ جس محبوب کی غلامی پر انبیاء علیہ السلام کو بھی ناز ہے، اے اللہ جو نبیوں کا بھی نبی ہے، اس سردار الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان دوسرا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ جو مدینۃ الاولیاء ملتان میں بارش ہو رہی ہے، اس بارش کو ہمارے گناہوں کے دھونے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ اس مدینۃ الاولیاء کی بارش سے ہمارے اعمال نامے دھل جائیں، اعمال ناموں کی سیاہی دھل جائے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے مانند شبنم جاری ہونے والی آنسوؤں کی برسات کا واسطہ ہمارے اعمال نامی کی سیاہی کو دھو ڈال۔ اے مالک و مولا ہمارے گندے میلے دلوں کو دھو دے۔ اے اللہ ہمارا وجود، ہمارا ایک ایک رواں گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، ناپاک ہے، اے اللہ یہ بھی دھل جائے۔ اے مالک و مولا ہم گناہوں سے صاف و شفاف ہو جائیں۔ اے الہ العالمین، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے سن رکھے ہیں کہ جو تیری یاد کے لیے، تیرے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے تشریف لاتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں کہ سب لوگ اٹھ جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ اے اللہ ان فرشتوں کی سفارش، ان فرشتوں کی بشارت کا ہمیں بھی اہل بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے ٹوٹی پھوٹی تیری یاد کی ہے، اے اللہ اسے قبول کر لے۔ اے اللہ ہم سب کا دل ٹوٹنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ وسوسہ نہ آنے پائے کہ ہم نے اجتماع میں شرکت کر کے کوئی خسارہ پایا، بلکہ نہیں، اے اللہ ہمیں کوئی خسارہ نہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ تو کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ اے مالک و مولا جو بھی یہاں محنت کر کے مشقت جھیل کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آیا ہے، انشاءاللہ تیری بارگاہ سے منافع کثیرہ لے کر پلٹے گا۔ اے اللہ ان کے دل میں ہرگز یہ نہ آئے کہ یہاں تو بارشیں ہوتی ہیں، یہاں تو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہاں تو وضو خانے پر لائن لگتی ہے، یہاں تو استنجا خانے میں بڑے مسائل ہیں، یہاں تو کھانے کی بھی تکلیفیں ہیں۔ اے اللہ ان کو ان مساوس سے بچا لے، اور اے اللہ جن کو جتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے ان پر رحمتوں کے زیادہ پھول برسا۔ اے اللہ سب کو رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے۔ اے مالک و مولا تیرے دین کی خاطر ہم نے تو کوئی تکلیفیں نہیں اٹھائیں، اگر ہم اجتماع میں آ کر یہ سمجھے کہ ہمیں تکلیفیں ہو گئی، ہم اگر اس بوندا باندی کو تکلیف سمجھیں تو ہماری قسمت پر حیف ہے کہ جن پر تیروں کی بارشیں ہوتی تھیں وہ مسکرا کر تیر اپنے سینے پر جھیلتے تھے، اگر بازو میں تیر پیوست ہو جاتا تھا تو نکال کر دوسرے ہاتھ سے تلوار تھام کر تیری راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اے اللہ ہم نے تو کوئی بھی قربانی نہیں دی، ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی، ہم نے تو کوئی مشقت نہیں جھیلی، اے اللہ تیرا کرم ہے ابھی ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی۔ اے اللہ ہمیں اس بوندا باندی سے مایوس ہونے والے دل سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مایوس دل نہ دینا، اے اللہ ہمیں مایوس جگر نہ دینا، اے اللہ ہماری سوچ میں مایوسی کہیں بھی نظر نہ آئے بلکہ ایسا جذبہ دے دے، ایسا جذبہ دے دے اس علی اکبر کا صدقہ، اس علی اکبر کا صدقہ جن کی زبان شدت پیاس سے سونکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، اس کے باوجود تلوار سونت کر میدان کربلا میں یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اور اے اللہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے، تلوار اور نیزوں کے زخم کھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اے اللہ تجھے اس علی اصغر کا واسطہ 6 ماہ کا حقیقی مدنی منا، شدت پیاس کا عالم یہ ہے کہ روتا ہے تو رویا نہیں جاتا، تڑپتا ہے تو تڑپا نہیں جاتا، اس علی اصغر کی عظیم قربانی کا واسطہ
کہ جس کی پیاس ظالموں نے پانی سے نہیں تیر سے بجھائی تھی، اے اللہ اس علی اصغر کا صدقہ اس بوندا باندی کو برداشت کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ کہ جو پانی کی مشک بھر کر چل پڑے تھے، لیکن ظالموں نے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا، مگر پائے صبات کو لغزش نہیں آئی تھی۔ اے اللہ ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی، ان کے تو بازو کٹ گئے تھے، ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ اے اللہ ان پر تیروں کی بارشیں ہوئی تھی، ہم پر تو تیری رحمت کا پانی برس رہا ہے۔ اے اللہ ہم اتنا بھی بزدل نہیں بننا چاہتے کہ اس موندا باندی سے ہار جائیں، اس تیری رحمت کی برسات کے آگے ہم ہتھیار ڈال دیں، مگر اے اللہ شیطان ہم پر حاوی ہے، نفس امارہ ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ اے مالک و مولا کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین کا واسطہ، اے اللہ امام عالی مقام کی ہمت اور شجاعت کا واسطہ کہ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، 6 مہینے کے مدنی منع کی خون میں نہائی ہوئی لاش کو اٹھائے بازوؤں میں تھام کر لا رہے ہیں، بھتیجوں اور بھانجوں کی تیر و تبر سے کٹی ہوئی لاشیں بازوؤں پر اٹھا کر خیمے کے باہر لٹا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر شکوہ نہیں، لفظ شکایت نہیں، تیری رضا پر راضی ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہم تیروں اور تلواروں اور گولیوں کی بارشوں کے قابل نہیں تھے، جبھی تو نے ہم پر یہ پانی کی بوندیں برسائی ہیں، اگر اس میں بھی ہم بھاگ گئے، ہم گھر پہ چھپ گئے جا کر، تو اے اللہ آنے والی نسلیں ہمیں ملامت کریں گی کہ یہ کیسے امام حسین کے نام لیوا تھے، یہ غزوہ احد کی باتیں کرنے والے، یہ صحابہ کرام کا مقام عشق بیان کرنے والے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ بارش سے گھبرا جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بارش سے بھاگنے سے بچا لے، اور اے اللہ ہمارا دل ٹوٹنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں محبوب کا حقیقی عشق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پر طائف میں پتھروں کی بارشیں ہوئی تھیں، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارے تھے۔ اے اللہ ان کی نالین مبارکین خون سے بھر گئی تھیں، تو آج اگر ہمارے چپل پانی سے بھر گئے تو کیا ہوا؟ اے الہ العالمین محبوب کی نالین مبارکین میں بھرے ہوئے خون کے صدقے میں ہمارے جوتوں میں جو پانی بھر گیا ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ اے الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ الہ العالمین ہم سے امتحان نہ لینا، اے اللہ دشمنوں کے تانے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہو سکتا ہے دشمن تانے دے کہ تم غلط تھے جبھی تم پر برسات ہوئی، تو کاش ان کو پتہ چل جائے کہ جس محبوب کے ہم نام لیوا ہیں ان پر تو طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تو اگر بارش ہونا کوئی عذاب ہے تو معاذ اللہ ان پتھروں کی بارش کا کیا کہیے۔ اور پھر جو غزوات میں صحابہ کرام شہید ہوا کرتے تھے، نہیں بلکہ بنی اسرائیل نے تو 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، تو وہ تیرا قہر و غضب تھوڑا ہی تھا، یہ تو تیری مشیت ہے۔ تو جس طرح وہ پتھروں کی بارشیں، تلواروں کی اور نیزوں کی انیاں اور دھاریں اور تیروں کی بارشیں عذاب نہیں تھا، اسی طرح یہ بارشیں بھی عذاب نہیں بلکہ تیری رحمت ہے۔ وہ بھی تیری رحمت تھی، یہ بھی تیری رحمت ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ان نادانوں کو، تانا دینے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو ہم بارشوں سے گھبرانے والے نہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اجتماع ہوگا، بلکہ ہمارے تو دنیا میں ہزارہ اجتماع ہفتہ وار ہوتے ہیں، ہزارہ روزانہ فیضان سنت کے درس ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نہ بارشوں سے بھاگیں گے، نہ بلیٹ کی برسات سے بھاگیں گے، نہ گولیوں کی بوچھاڑ سے بھاگیں گے، نہ ہم بم کے دھماکوں سے ڈریں گے۔ انشاءاللہ ہم محبوب کی محبت کے گن گاتے رہیں گے، ہم سنت مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا اور دشمنان عظمت مصطفیٰ کا منہ کالا ہوگا۔ اے اللہ عظمت مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری یہ ساری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب پر فضل و کرم فرما، سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے الہ العالمین ہم نے جو دعائیں مانگی وہ مدینے کی مہکی بارشوں کے صدقے میں قبول فرما لے۔
اور اے اللہ جو دعائیں ہم مانگ نہیں پائے وہ بھی مدینے کی نور بار برسات کے صدقے میں قبول کر لے۔ اے اللہ جنہوں نے پرچیوں کے ذریعے، خطوط کے ذریعے یا زبانی دعاؤں کے لیے کہا یا کہلوایا، سب کی جائز دعائیں قبول فرما۔ اور جنہوں نے اس اجتماع کے لیے دام درم قدم سخن حصہ لیا، جانی مالی تعاون کیا، آئے اور انہوں نے مطلب یعنی کہ محنت کی، دریاں بچائی اور طرح طرح سے حصہ لیا، رات دن ایک کر دیا، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت اور باپو شریف اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت پر اپنا خاص کرم فرمائے، اور ہمارے ان بزرگوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کے دشمن کے ناپاک ارادوں سے ان کو محفوظ فرمائے، اور ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، ان پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا یا رسول اللہ۔ سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے یہ ساری ٹوٹی پھوٹی دعائیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، تمام صحابہ کرام کے صدقے میں قبول فرما، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے غوث اعظم کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے غریب نواز کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے داتا علی حجویری کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے امام احمد رضا خان کے صدقے میں قبول فرما۔ یا اللہ غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کے حق میں قبول کے صدقے میں قبول فرما، حضرت سیدی شاہ رکن عالم کے صدقے میں قبول فرما، حضرت غزالی دورہ کے صدقے میں قبول فرما۔ یا اللہ تمام مدینۃ الاولیاء کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔